ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا. ہمیں شرمندہ ہی ہونا چاہیے, یا اللہ ہم خطا کار ہیں, بس تو مہربانی فرما دے, کیونکہ تجھے مہربانی کرنا اچھا لگتا ہے. یہ اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو, مگر ہم سمجھتے نہیں, غور نہیں کرتے, تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی سختی آئے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. شکایت نہیں کرو, یا اللہ یہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, میں تو تیرا کہنا مانتا ہوں, پھر کیسے ہو گیا, نہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ مزاج بناؤ. چھوٹی عمر سے بچوں کو سکھا دو کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرنی, اس کا فضل مانگنا ہے, اس سے معافی چاہنی ہے. یہ مزاج ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے جب انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے نہ گڑ گڑاتے ہیں. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید, یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ, اذا ہم فیہ مبلسون, تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں. اہل مکہ کو اللہ نے دنیاوی عذاب میں پکڑا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں مکہ والے چونکہ بہت زیادہ کر چکے تھے تو ان کی پکڑ ہوئی تھی بدر کے میدان میں. اللہ تعالی نے ان کو وہاں پر پکڑا, ان میں سے اکثر قتل ہوئے, رسوا ہوئے, برباد ہوئے. ان کو چاہیے تھا اس کے بعد اپنا رویہ بدل لیتے, اللہ کے حضور جھکے نہیں, ایمان لائے نہیں, گڑ گڑائے نہیں, اپنی سرکشی میں اور زیادہ استکبار میں, غرور جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں, یہ مست رہے. جب انہوں نے سچ کو قبول نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے یہ تو دنیا میں جھلکی تھی نا جو انہوں نے دیکھی, آخرت میں ہم ان پر سخت عذاب کے دروازے کھولیں گے. جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں بھی اور حشر میں بھی ان کے لیے کوئی رعایت, کوئی ان کے لیے نرمی نہیں ہوگی. ہر قسم کی محنت, تکلیف, بھوک, سختی میں دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی اور آخرت میں. یہاں پر بھی ان کے ساتھ جو ہوا انہوں نے نہیں سیکھا. جن لوگوں کو سمجھ آ گئی, اب مثلا ابو سفیان آئے تھے, آ کر کہا تھا دعا ہوئی تھی تو بلا ٹلی یا نہیں ٹلی. اسی طرح دوسرے اور جو آتے تھے وہ کہتے تھے, ان کو سمجھ آ گئی, وہ ایمان لے آئے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار, کلمہ پڑھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, منہ پر زبان پر ایمان کے کلمے تھے, دل میں ایمان نہیں تھا. سورہ توبہ پڑھ لیجئے گا ساری تفصیل. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس کا بیٹا, وہ بھی صحابی تھا, اس کو کہا جاؤ نبی سے کہو میرے لیے دعا کرے. عمر گزری لوگوں کو کہتے ہوئے یہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, یہ نہیں سن سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو میں اشارہ کر رہا ہوں بات. عمر گزری, آخری وقت آیا تو بیٹے کو کہہ رہا ہے جاؤ نبی سے کہو میرے لیے دعا کریں.
اور ان کا قمیص لے آؤ میرے لیے. ساری عمر تبرکات کی مخالفت کی، اب خود مانگ رہا ہے. اب خود مانگ رہا ہے. اس کا بیٹا آیا. اچھا، جس وقت اس نے مانگا جتنے ارد گرد بیٹھے تھے اس نے کہا ہمیں کیوں خراب کرتا رہا ہے ساری عمر، ہمیں کہتا رہا ہے نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اب خود مانگ رہا ہے. یہاں تک کہ ان کا قمیص مانگ رہا ہے. ان میں سے کئی کو سمجھ آ گئی، کتنوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ اوپر سے کیا تھا اور اندر سے کیا ہے، اور اس نے کیا کیا. ادھر بیٹا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر جب دعا فرمانا چاہیے، اللہ نے فرمایا محبوب نہیں، گستاخ کے لیے دعا نہ کرنا، گستاخ کے لیے دعا ہم نہیں مانیں گے. ہاں، جو توبہ کرے، جو جھک جائے، اس کی بات. اور اس نے تو توبہ نہیں کی ہے. محبوب اپنے گستاخ کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی کہو گے ہم معاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کا گستاخ ہے. گستاخ کے لیے معافی اونچی کہیے گا. اب یہاں چونکہ بات آ گئی ہے، آج کا قانون بھی بتا دوں. بات انشاءاللہ پوری کریں گے، بلکہ پہلے پوری کر کے پھر قانون بتا دیتا ہوں. اس نے قمیص مانگی، حضور نے دے دی. اپنی قمیص مبارک، کرتا مبارک. صحابہ نے کہا حضور تو منافق ہے، دشمن ہے، اور دشمنی میں کتنا بڑا ہوا ہے احادیث میں بہت بیان ہے. پرلے درجے کا دشمن، گستاخ. تو حضور نے فرمایا صرف کپڑا دیا ہے، برکت نہیں دی ہے. صرف کپڑا دیا ہے، برکت نہیں دی. اب نبی کے اس فرمان سے آپ لوگ اندازہ کر لو، جس کو چاہیں دے دیں، جس سے چاہیں روک لیں. اللہ یا رسول اللہ. جس سے چاہیں روک لیں. نبی کو اللہ نے اختیار دیا یا نہیں؟ میرے صحابیوں، تم سمجھ رہے ہو میں نے کرتا دیا اس کی برکت سے اس کو کچھ پہنچے گا؟ فرمایا صرف کپڑا دیا ہے، برکت نکال لی ہے. وہ کپڑا کیوں دیا تھا؟ اس کا احسان پرانا جو تھا وہ چکانا تھا، اس لیے کپڑا دے دیا. تو آپ نے اتنی بات سن لی. اب جو بات آئی ہے کہ گستاخ قابل معافی نہیں ہے، میں یہ آپ کو سمجھا دوں. آج کسی مسلمان کہلانے والے سے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی ہو جائے، بھلے بہت تھوڑی سی ہو. کس کی گستاخی؟ نبی کی. ایک ہوتا ہے صحابی کی، اہل بیت کی، وہ اور بات ہے. نبی کی گستاخی ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ فوراً توبہ کرے. فوراً شرمندہ ہو توبہ کرے. اگر توبہ کر لے گا، اگر سزا سے نہیں بچے گا. دھیان سے سن لیں، سزا سے نہیں بچے گا. توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اگر توبہ کی. اور اگر توبہ نہیں کی تو جنازہ بھی نہیں ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ صرف توبہ. اور اگر توبہ نہیں کر رہا تو یہ تو آپ نے سن لیا. اب جو یہاں سزا ملے اس کو توبہ کرنے کے بعد قتل کیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہے. گستاخ رسول کی
کوئی اور سزا نہیں ہے، ایک ہی سزا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے نظام بگاڑا ہے، وہ سارے نظام کو بگاڑ رہا ہے، ملت کو بگاڑ رہا ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ صرف توبہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ دفن ہو جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں، ورنہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کا کیا معاملہ ہے ہم اس کا دعویٰ کر سکتے نہیں، یہ اس کے لیے جس نے توبہ کی ہے، مگر جس نے توبہ نہیں کی اللہ نے فرما دیا اس کے لیے بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کسی نے اگر گستاخی کی ہے تو جب توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے تو معاف کر دیا جائے۔ گستاخ رسول کو معاف کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے۔ گستاخ رسول کو معاف کرنے کا حق کسی کے پاس، بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے وہ ایک اکلوتا، تب بھی اس کے پاس معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ میں نے چونکہ بات آئی تھی اس کو آپ کو سنا دیا۔ دنیا میں تو کبھی ان پر کچھ کوئی تکلیف، اب آئی بدر میں آئے، رسوا ہوئے، مارے گئے، تکلیف پہنچی تو سمجھ لیتے، حق کو پہچان لیتے۔ اب بدر کے واقعات میں سنتے رہتے ہیں کہ کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے۔ ابو لہب، اس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے میدان کا دورہ کر کے نشان لگا دیے ہیں، کل یہاں فلانے کی لاش ہوگی، فلانے کی لاش ہوگی، فلانے کی، لفظ نعش ہے لیکن اردو میں لاش کہتے ہیں، یہاں فلانے کی نعش ہوگی۔ اس کا نام بھی حضور نے لے دیا، ابو جہل کی نعش یہاں ہوگی۔ اس کا تو رنگ اڑ گیا، تھوک خشک ہو گیا، آواز نہیں نکل رہی۔ وہ جو اس کے خاص ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ ابھی تو بڑے جوش میں تھا، یوں لڑیں گے، یوں کریں گے، اب تیرا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، تیرے چہرے سے لگ رہا ہے تجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ بولا نہ جائے، ان کا بتا تو صحیح اندر کی بات کیا ہے۔ تو جو خاص تھے نا ان کو کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے مسلمانوں کے نبی نے میدان کا دورہ کیا ہے اور دورہ کر کے نشان لگا دیے ہیں کس کس کی لاش کہاں پڑی ہوگی، اور ساتھیو تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہتا ہے۔ اللہ ہوتا وہی ہے، وہ بھی جانتے تھے، انہیں پتا تھا، اس کے باوجود مانتے نہیں۔ کتنے معجزات مانگے اس نے، ابو جہل نے کتنے مانگے مگر مانا نہیں۔ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، حضور نے فرمایا تم نے پھر بھی نہیں ماننا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے، یہ ابو جہل آ رہا تھا، اس نے مٹھی بھری زمین سے، ایسے ہی مٹھی بھری اور مٹھی بھر کے آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ گر رسولی چیست در دستم نہاں، تم رسول ہو، اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب دھیان سے سنو، آگے آ کے کہہ رہا ہے اگر تم رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں۔ اس کو بھی پتا ہے جو رسول ہوتا ہے اس کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ کافر بھی مانتے تھے اللہ دیتا ہے ان کو غیب، جو آپ کے حواس سے چھپی ہوئی چیز ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ وہ مان رہا ہے، بتاؤ کیا ہے؟ یعنی ان کو پتا تھا کہ رسول کو غیب کا علم ہوتا ہے، تو مسلمان کہلانے والا کہے کہ نہیں ہوتا تو اس سے بھی گیا گزرا ہے یا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل تو نے ایک بات پوچھی ہے، میں دو دکھاؤں گا، دو باتیں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے
وہ میں بتاؤں گا کیا چیز ہے، اور جو تیری مٹھی میں وہ بتائے گی میں کون ہوں۔ میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون۔ کہنے لگا ایسا ہوگا، فرمایا ایسا ہوگا لیکن تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ وہی بات میں کر رہا ہوں نا کہ ان کو حق قبول کرنا چاہیے تھا، جھکنا چاہیے تھا، جھکے نہیں، تو ان کے لیے آخرت کا شدید عذاب۔ آئیے وہ بات پوری کر دوں۔ حضور نے فرمایا ابو جہل تیری مٹھی میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں۔ اس نے گن کے نہیں اٹھائے تھے، اس نے تو ایسے ہی آتے ہوئے مٹھی بھر لی تھی۔ نبی کو پتا ہے مٹھی میں کیا، فرمایا پتھر کے ٹکڑے ہیں اور 6 ہیں، گن لے۔ اس نے کھول کے گنے تو واقعی، فرمایا کان کے قریب لے جا۔ وہ کان کے قریب لے گیا، ان 6 کے 6 نے کلمہ پڑھ دیا۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا۔ پتھر بے زبان ہیں یا نہیں، مگر نبی کا کلمہ پڑھا یا نہیں؟ پتا چلا نبی چاہے تو بے جان میں بھی جان آ جاتی ہے۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مان لینا چاہیے تھا، مگر اس نے وہ پتھر پھینک دیے اور کہنے لگا تمہارا جادو ہی نہیں ختم ہوتا، معاذ اللہ۔ اس نے حق قبول، اب ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب۔ ان کے لیے کوئی رعایت، بجائے عجز کے، عاجزی کے، جھکنے کے، اڑے ہوئے ہیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں سمجھ لینا، آج بھی کچھ لوگ کہلاتے مسلمان ہیں، نبی کی شان مانتے اڑے ہوئے ہیں نا۔ پوچھ رہا ہوں کس کے طریقے پر ہے، بس یہی آپ کو اشارہ کرنا تھا۔ مان لینا مسلمان کا کام ہے، اس طرح اڑے رہنا، حق کو قبول نہ کرنا کافروں کا کام۔ تو جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نہیں مانتے، وہ دیکھ لیں وہ کس کے طریقے پر ہے۔ اب یہ جو مفسرین نے لکھا اس کے مطابق سنا رہا ہوں، ذرا کان کھول کر کہتے نا سن لو، کہ مطلب توجہ سے، ایسا نہیں کہ بس سنا سنا، توجہ سے سن لو۔ اللہ جو فرماتا ہے نا، جب ہم نے ان پر کھولا سخت عذاب کا دروازہ، تو یہاں سخت عذاب کے دروازے کا ذکر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ دروازہ جہنم میں ہے، جس میں 4000 کالے چہرے والے، داڑھیں نکالے ہوئے وہ عذاب کے فرشتے، جن کے اندر سے مہربانی نکال لی گئی ہے، جب جہنمی یہ وہاں پہنچیں گے تو اس وقت وہ دروازہ کھلے گا اور ان کے لیے کوئی عافیت نہیں ہوگی۔ آپ کو کوئی بھیانک چہرہ نظر آئے تو بولو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یا نہیں نکلے؟ ڈراؤنی چیز کوئی دیکھ لے کیا حال ہوتا ہے، دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ وہاں 4000 عذاب کے فرشتے ان کو ڈرانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، وہ دروازہ ان پر کھلے گا۔ اور مومنوں پر کون سا دروازہ کھلے گا؟ غلاموں پر کون سا دروازہ کھلے گا؟ تو آج سمجھداری یہ ہے کہ سچ کو قبول کر لیں۔
اگر سچ کا انکار کریں گے تو پھر کوئی خیر نہیں. یہاں تفسیر روح البیان میں ایک دو واقعے لکھے ہیں، آئیے وہ بھی سنا دیتا ہوں. وہب بن منبہ ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بیت المقدس میں 1000 چراغ جلائے جاتے تھے. ان کے لیے طور سینا سے اونٹ کی گردن کی طرح نہایت صاف شفاف تیل ظاہر ہوتا، اور ان چراغوں کو جلانے کا کام حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے سپرد تھا. کسی کو ان بیٹوں کے نام معلوم ہے؟ پوچھ رہا ہوں، آسانی کروں، چلیں آپ سے آپ کو تھوڑا سا اشارہ بتا دوں، پھر آپ کو نام ذہن میں آ جائیں. وہی دونوں نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں پر پکارے جاتے ہیں. اب بتائیں. نہیں پہنچا کوئی؟ ہاں ماشاءاللہ، شبیر و شبر، ماشاءاللہ، جس نے کہا صحیح کہا، خوشی ہوئی کہ کسی کو تو معلوم. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. شبر حضرت امام حسن کو پکارا جاتا ہے، شبیر حضرت امام حسین کو پکارا جاتا ہے. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے. انہیں کیا حکم تھا کہ ان چراغوں کو دنیاوی آگ سے نہیں جلانا، بلکہ آسمان سے خود شعلہ آئے گا جو ان کو روشن کرے گا. ایک دن ان شبیر و شبر حضرات نے جلدی کی اور دنیاوی آگ سے ان چراغوں کو روشن کر دیا. یکا یک اچانک آسمان سے آگ اتری اور ان دونوں کو لپیٹ میں لے کر جلا کر راکھ کر